بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی پڑھنا ایسا ہے جیسے بندہ زمین سے آسمان کی طرف اپنی بخشش کا پیغام بھیج رہا ہو۔ درود ابراہیمی وہ خوشبو ہے جو زبان سے نکل کر تقدیر کو معطر کر دیتی ہے۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جب مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہونا، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دینا، کیونکہ کامیابی اکثر مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز اور اپنے الفاظ ہمیشہ اپنی پہچان کے ساتھ رکھو۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اور حوصلہ اس کا شریعت کے حیات ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر وہ خاک ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے، مگر خدا کے سامنے ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے۔ بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں، اس کے بعد وہ دنیا والوں کے لیے بہو اور بیوی اور بہن تو ہوتی ہے، لیکن پھر کبھی اپنی ماں کی لاڈلی بیٹی نہیں رہتی۔ اے اللہ، ہماری ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر آنسوؤں میں بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل چھوٹی سی بات پر روتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، انسان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اس کی یادداشت مضبوط ہو اور دل کمزور۔ میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو کبھی نہیں، کیونکہ حاسد کو خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ اکثر زندہ دلوں کو بڑی بے دردی سے کچل دیتے ہیں۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، جو شخص معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے، اور وہ آگ پر حرام ہے جو نرم مزاج اور نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ درود ابراہیمی دکھی دلوں کا علاج بھی ہے اور روح کا لباس بھی۔ اپنی رائے کو دبانا اپنی روشنی کو بجھانے کے مترادف ہے، اور جو روشنی بجھا دے وہ خود اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ حق مانگنا کمزوری نہیں، یہ انسان کی خودداری اور روح کی پکار ہے، اور جو اپنی پکار کو دبائے وہ عزت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ صلاحیت چھپانا ایسے ہے جیسے پھول کھلنے سے انکار کر دے۔ خوشبو اسی کو ملتی ہے جو اپنی بہار کو ظاہر کرتا ہے۔ ظلم پر خاموش رہنا دراصل اپنی روح کو زخمی کرنا ہے، اور زخمی روح عزت کے سنگھاسن پر نہیں بیٹھ سکتی۔ کامیابی چھپانا ایسا ہے جیسے سورج نکلنے سے انکار کر دے۔ روشنی ان کو ملتی ہے جو اپنے سفر کی تابانی دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انسان جب اپنی زبان سے اپنی سوچ کو ظاہر کرتا ہے تو اس کی آواز اس کے وجود کا تعارف بن جاتی ہے۔ حق مانگنے والا دراصل انصاف کو زندہ کرتا ہے، اور انصاف زندہ کرنے والے کی عزت کبھی مٹتی نہیں۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، اور یہاں مطلب پرست عقلمند کہلائے جاتے ہیں۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جن کو میں نے کبھی بھی تکلیف نہیں دی، مگر پھر بھی ان کی ذات میری آنکھوں میں آنسو کی وجہ بنی۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہے، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ رفتہ رفتہ جیسے ہی میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو، اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کو نام سے مت پکارا کرو، اور نہ ان کے آگے چلا کرو، اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ ان سب لوگوں کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں جنہوں نے آپ کے دل کو دکھ دیا ہے، اور آپ پر تہمت لگائی ہے، اور برا بھلا کہا، اور آپ کے لیے غلط بات کہی، اور آپ کو پریشان کیا۔ یقین مانیے، آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی شخص تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ۔
خدا تمہیں صاحبی دعا بنا دے گا۔ اچھی عادتوں والی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے ہلکی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں۔ صلاحیت دکھانے والا انسان دراصل اللہ کی عطا کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہی پیشکش اس کے وقار کو بڑھا دیتی ہے۔ ظلم سہنا اور چپ رہنا روح کو قید میں ڈالنا ہے، اور قید میں عزت ہمیشہ مر جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ ایک سایہ دار درخت کی طرح اولاد کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی بنیاد مضبوط ہو۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد ہی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ تب اب سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں اب سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کریں جو فرصت نکال کر اب سے باتیں کرتے ہیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی ہمارا دل نہیں کرتا ہے۔ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے، لیکن دوستی جتنی پرانی ہوگی اتنی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ دوستی کو برباد کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ دوست کے ساتھ ہر بات پر اختلاف کرنے لگو۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور بے وقوف آدمی وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو کسی بھی ماحول میں خوش نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں دل کا نہ لگنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تم ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ اگر زندگی میں بڑا سوچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی گزر جاتی ہے۔ امید کبھی بھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے اللہ نہیں۔ الفاظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن عمل ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس دو انتخاب ہوتے ہیں، پہلا پھر سے سو جائیں اور خواب دیکھیں، اور دوسرا جاگ جائیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ان کا تعاقب کریں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اپنے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ کہا کہ اس کانٹے دار شاخ کی مانند جسے روئی میں ڈال کر دبا کر کھینچا جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یقیناً ہم نے آپ پر نرمی کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سختی کی موت سے بچائے، آمین۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویے اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیٹھ جاتی ہے اور کھونے میں چند سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ ہر عورت کی فطرت میں بے وفائی نہیں ہوتی، اور جو بے وفائی کرتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہم سے ملا دیتے ہیں، پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے، اور بیٹی ہمیشہ والدین کے درد میں ساتھ دیتی ہے۔ کوئی تم کو ایک مرتبہ دھوکا دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور اگر تم ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکا کھاؤ تو یہ تمہارے لیے شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے، کہہ دو انہیں جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ انسان کی طاقت بس اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اپنے رب کا محتاج ہے۔ زندگی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بہت وقت ہے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا
نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، آمین۔ کسی غمزدہ کی آنکھوں سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہے۔ دیہاتوں میں مت رہا کرو، وہاں کے لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے۔ وہاں تازہ دودھ اور سبزیاں تو مل جاتی ہے، مگر وہاں لوگوں کی نظر اور حسد اور جلن نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسل کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہیں جس کی پیشانی پر نور ہوتا ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک اور الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اے اللہ، اپنی سجدوں میں مجھے اتنی لذت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اچھی تربیت کے لیے ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سب کو معاف کر دیا کریں، پتا ہے کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، رب کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں، اور معاف کرنے والا محسن کی صف میں شامل رہتا ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، ہر کوئی صرف یہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کتنی اذیت دیں گے۔ جب جب میں نے خود کو درود شریف سے دور کیا، بس پھر میں نے خود کو اندھیروں میں پایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت درود شریف کی توفیق، یہ رحمت اور یہ کرم کسی سے نہ چھینے۔ آمین سما آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ ہمیں عطا کرے وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں شرم اور حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، وہ زندگی جس میں اسلام ہو، وہ قبر جس میں سکون ہو، اور وہ جنت وہ مکان ہو جو حضرت محمد مصطفیٰ کے پڑوس میں ہو۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں، اور سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں۔ آپ کا بہت ہی بہت شکریہ ہوگا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا رہتا ہے۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ ہم غلطی کے وقت بہادر اور معذرت کے وقت بزدل بن جاتے ہیں۔ ناراضگی اور وقت اور خاموشی کو اگر طویل کر دیا جائے تو فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا اور کم کرنا ہمارے بس میں نہیں رہتا۔ بدلہ نہ لیا کرو، بس اپنے رب پہ چھوڑ دیا کرو۔ کامیابی وہی پہچانی جاتی ہے جو روشنی کی طرح سب کے سامنے ظاہر ہو، اور جو اسے چھپائے وہ خود اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ اپنی عزت اور قدر بڑھانے کے لیے ان 5 جگہوں پر شرمانا چھوڑ دیں۔ نمبر 1، اپنی رائے دینے میں۔ اکثر لوگ محفل اور گفتگو میں اپنی سوچ بیان کرنے سے جھجک جاتے ہیں اور دوسروں کی رائے کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر آپ ہمیشہ خاموش رہیں گے تو لوگ آپ کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیں گے۔ اپنی رائے دینا نہ صرف آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کی شخصیت کی مضبوطی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
جو انسان اعتماد سے اپنی بات کرتا ہے وہ دوسروں کے دل اور دماغ میں اپنی جگہ بناتا ہے اور عزت پاتا ہے۔ نمبر 2، اپنا حق مانگنے میں۔ زندگی میں سب کچھ دوسروں کے رحم اور کرم پر چھوڑ دینا عزت کو کم کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا حق لینے میں شرماتے ہیں تو لوگ آپ کا استحصال کریں گے۔ حق مانگنا کسی کی بھیک نہیں بلکہ یہ آپ کی خودداری اور انصاف پسندی کی نشانی ہے۔ جو انسان اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے دنیا خود بخود اسے عزت دیتی ہے۔ نمبر 3، اپنی صلاحیت دکھانے میں۔ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ہنر اور قابلیت اور خصوصیت عطا کی ہے، مگر اکثر لوگ اپنی صلاحیت چھپاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے والا ہی دنیا میں پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی قابلیت دنیا کے سامنے اعتماد کے ساتھ رکھتے ہیں وہی عزت اور کامیابی اور مقام حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 4، غلطی پر اعتراض کرنے میں۔ جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ خاموش رہیں تو یہ خاموشی آپ کی کمزوری بن جاتی ہے۔ غلطی پر خاموش رہنے والا نہ صرف اپنی عزت کھو دیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اسے بار بار دبائیں۔ اپنی جگہ پر ڈٹ کر بات کریں، ناانصافی پر آواز بلند کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ نمبر 5، اپنی کامیابی کا اظہار کرنے میں۔ اکثر لوگ کامیاب ہونے کے باوجود شرماتے ہیں کہ کہیں لوگ کیا سوچیں گے، لیکن یاد رکھیں کامیابی چھپانے سے آپ کی پہچان نہیں بڑھے گی۔ اپنی کامیابی کو فخر کے ساتھ بیان کریں تاکہ لوگ جان سکیں کہ آپ نے محنت کی ہے اور آپ عزت کے قابل ہیں۔ اپنی کامیابی کو چھپانے والا خود کو اندھیرے میں رکھتا ہے جبکہ اس کا اعلان کرنے والا روشنی اور عزت حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ 5 جگہیں ہیں جہاں شرمانا دراصل اپنی قدر کو کم کرنا ہے۔ جو انسان اپنی بات کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اپنا حق لینے کی جرت رکھتا ہے، اپنی صلاحیت اور کامیابی دکھانے میں شرماتا نہیں اور ناانصافی پر ڈٹ جاتا ہے، وہی معاشرے میں حقیقی عزت اور مقام پاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، زندگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو تمام نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، میرے قدموں کو سیدھے راستے اور نیک کاموں کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے پروردگار، میں انسان ہوں، سمجھ نہیں سکتا تیری مصلحتوں کو، اے پروردگار تو میرا رب ہے، ہماری مشکلات آسان فرما۔ آمین ثم آمین۔